کورس چل رہا ہے، تو اس میں ہم نے پچھلے لیکچروں کے اندر اسم فعل حرف کی تعریفات، علامات اور مشق حل کرنے کے ساتھ ہم نے اس کو سیکھ لیا۔ تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ جو تھا قواعد و ضوابط والا، یہ ابھی مکمل ہوا ہے۔ تو اب دوسرا آج کے دن ہم شروع کریں گے عربی بول چال کا، ٹھیک ہے؟ تو عربی بول چال کے اندر مختلف چیزیں ہوں گی۔ عربی بول چال کے اندر پہلے آج ہم سیکھیں گے اسماء اشارہ، کہ بھئی اسماء اشارہ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ساتھ کے ساتھ ہمارا عربی بول چال کے اندر دوسرا جو کام ہوگا وہ ہم نے سیکھنی ہے گردانے، ٹھیک ہے؟ تو آج یہ میں دونوں چیزیں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اس لیکچر میں۔ تو ابتدا کرتے ہیں اسماء اشارات سے۔ یہ ہماری ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اشارہ کہتے ہیں کہ کس چیز کی طرف اشارہ کر کے اس کو متعین کرنا، یہ کہتے ہیں اس میں اشارہ۔ بھئی مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ ھذا زید، کہ یہ زید ہے، میں نے زید کی طرف اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زید کی طرف اشارہ کر کے میں نے اس کو متعین کر دیا، ٹھیک ہے؟ کہ بھئی ھذا زید، کہ یہ زید ہے، یعنی زید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، نہ عمر ہے، نہ بکر ہے وغیرہ، اور کوئی بھی نہیں ہے، مطلب یہ زید ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اشارہ کیا کام کرتا ہے کہ بھئی مطلب اس میں اشارہ کیا ہے کہ دوسرے کے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین کیا جائے، یہ ہوتا ہے اس میں اشارہ۔ اچھا، اس میں اشارہ کل ہیں 6، 3 یہ مطلب اس میں سے اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک اس میں اشارہ قریب ہے اور ایک اس میں اشارہ بعید ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اشارہ قریب وہ بھی 6 ہیں اور اس میں اشارہ بعید وہ بھی 6 ہیں۔ تو ہم ابتدا کریں گے سب سے پہلے اس میں اشارہ قریب سے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اشارہ قریب 6 ہے نا، تو ان میں سے میں پہلے 3 لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ پہلا ہے ھذا، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے ھذان، یا زین، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا ہے ہا اولائی، ہا اولا، ٹھیک ہے؟ ان کے معنی پہلے میں آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے معنی کہ ھذا کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک مذکر، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مذکر، اور ھذانی یہ 2 مذکر، اور ہاؤلائی یہ سب مذکر، ٹھیک ہے؟ اب یہ میں نے جو بتایا کہ اس میں اشارہ کہتے ہیں 2 قسموں پر ہے، ایک اس میں اشارہ قریب اور ایک اس میں اشارہ بعید۔ ہم لوگ پہلے پڑھ رہے ہیں اس میں اشارہ قریب۔ اس میں اشارہ قریب بھی 6 ہیں اور اس میں اشارہ بعید بھی 6 ہیں۔ ان 6 میں سے میں نے آپ لوگوں کو یہ 3 لکھ کر دے دیے، ھذا، ھذانی اور ہؤلاء، اور ساتھ میں ان کا میں نے معنی بھی لکھ کر دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیں، ھذا کا معنی میں نے معنی لکھ کر دیا کہ یہ ایک مذکر، کیا مطلب کہ ھذا، یہ اس سے ہم اشارہ کریں گے ایک شخص کی طرف، ایک شخص کی طرف اشارہ کریں گے، اور وہ شخص کون ہوگا؟ مذکر، مؤنث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم ھذا زیدن کہیں گے کیونکہ زید مذکر ہے نا، تو ھذا فاطمہ، ھذا فاطمہ وغیرہ، یہ اس طریقے سے یعنی مؤنث ہم نہیں لے کے آئیں گے، یا ھذا زینب، ٹھیک ہے؟ بلکہ ھذا سے ہم کیا، یہ ایک مذکر کے لیے، یعنی ھذا رجل، جیسے یہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے، اور ھذانی یہ بھی دلالت کرے گا، لیکن یہ ایک شخص پر نہیں، 2 شخصوں پر، 2 لوگوں پر دلالت کرے گا، لیکن وہ دونوں کے دونوں مذکر ہوں۔ یہ بات آپ لوگوں نے اس میں ذہن میں رکھنی ہے کہ مذکر، یہ شرط جو ہے نا یہ اصل ہے کہ بھئی ھذا یہ ایک پر دلالت کرے گا، ایک بندے پر، اور وہ ہوگا بھی کیا؟ مذکر، مؤنث نہیں ہوگا۔ اور یہ ھذانی اور ھذینی، یہ میں یہ 2 کیوں لکھے یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ 2 پر دلالت کریں گے، 2 لوگوں پر، اور یہ دونوں کے دونوں ہوں گے مذکر، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ ہاؤلائی یہ دلالت کرے گا سب پر، یہ میں نے سب لکھ دیا، یعنی 3 سے لے کر
بے شمار، جہاں تک جتنے بھی مرد ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، مطلب مذکر ہوں، تو 3 سے لے کر الی آخری ہی، جہاں تک مطلب ہے وہاں تک یہ دلالت کرے گا، لیکن کس پر؟ مذکر پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرط ہماری اصل ہے کہ مذکر کی ہم نے شرط ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اب آپ لوگ دیکھیں کہ دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ ہاذا یہ کس پر دلالت کرے گا؟ ایک شخص پر دلالت کرے گا اور وہ ہوگا مذکر، اور ہاذانی ہاذینی یہ 2 شخصوں پر دلالت کرے گا اور وہ ہوں گے، وہ بھی کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے، اور ہاؤلائی یہ کئی سارے افراد پر دلالت کرے گا، وہ بھی کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے جب یہ چیز سمجھے تو باقی میں اس کا یہ بتا دیتا ہوں کہ ہاذانی اور ہاذینی اس میں اعراب کا بس مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے بھی مثال کے طور پہ ہم کبھی کسی لفظ کے آخر میں زبر پڑھتے ہیں، کسی کے آخر میں زیر پڑھتے ہیں، کسی کے آخر میں پیش پڑھتے ہیں، تو جس طرح وہ زبر زیر پیش ہے نا، تو ان کے اندر ہوتا ہے الف واو یا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی تفصیل اعراب کی بعد میں آ جائے گی کہ بھئی کہاں پر ہم نے ہاذانی لگانا ہے، کہاں پر ہاذینی لگانا ہے، کیونکہ دونوں کا معنی تو یہی ہے کہ بھئی یہ 2 شخصوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ مذکر ہوں، لیکن کسی جگہ پر ہاذانی لگائیں گے اور کسی جگہ پر ہاذینی لگائیں گے۔ اس کی ہم تفصیل بعد میں پڑھ لیں گے کہ کہاں پر ہاذانی لگانا ہے، کہاں پر ہاذینی لگانا ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی میں مثالیں لکھ کر دیتا ہوں، پہلے ایک مثال لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ رجل کہتے ہیں مرد کو، ٹھیک ہے؟ اب ہاذا رجل، اچھا، اور یہ ہاذانی رجلانی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہاؤلائی رجال، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ لوگوں کو لکھ کر دے دی ہیں مثالیں اس کی، ان تینوں کی، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں ہاذا رجل، رجل کا میں نے آپ لوگوں کو معنی بتایا کہ رجل کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی، ٹھیک ہے؟ یعنی آدمی مراد معنی ہے رجل کا۔ اب ہاذا رجل، اچھا ایک بات اور اس میں پہلے مثالیں سمجھنے سے پہلے ایک بات اور کہ یہ ہم نے اس میں اشارہ قریب سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ ہم نے کیا لگایا ہے؟ ادھر کیا لکھا ہے؟ یہ، ادھر بھی یہ، ادھر بھی یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم نے تینوں جگہ پر یہ لکھا ہے نا، تو یہ کا لفظ کہنا ہے، یہ قریب کے لیے آتا ہے نا، جیسے ہم نے اب کوئی شخص قریب کھڑا ہے کہ بھئی یہ زید ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر زید کھڑا ہو بہت دور، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دور والے شخص کو کیا آپ کیوں کہیں گے کہ یہ زید ہے؟ نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ وہ زید ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قریب کے لیے دلالت کرتا ہے اور وہ بعید پر یعنی دور پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں اشارہ جو ابھی میں نے 3 لکھ کر دیے، یہ کیا ہے؟ یہ قریب کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہاذا رجل یعنی وہ شخص، اب یہ رجل کا مطلب آدمی ہے، اب یہ آدمی آپ کے پاس کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاذا رجل، جیسے اب یہ آدمی ہے، یہ ایک آدمی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ واحد پر دلالت کرتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ میں ادھر چلو اس کو میں پھر لکھ کر دیتا ہوں کہ اچھا ادھر اس کی ترتیب بنا کر لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہاذا رجل یہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاذانی رجلانی یہ 2 آدمی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہاذانی اور ہاذینی یہ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ 2 پر، ٹھیک ہے؟ اور یہ دلالت کرتے ہیں سب پر یعنی جمع پر، ٹھیک ہے؟ تو ہاؤلائی رجال، تیسری مثال کیا ہے ہماری؟ ہاؤلائی رجال، کہ بھئی یہ سب آدمی ہیں، یعنی 2 سے زیادہ، کہ بھئی ہاؤلائی رجال، جیسے بھئی یہ سب آدمی آپ کے سامنے جیسے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہتے ہیں کہ ہاؤلائی رجال یہ سب آدمی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگوں کو یہ مثال سمجھ آ گئی۔ اب اسی طریقے سے ہم اس کی مثال بناتے ہیں اور کہ بھئی ہاذا کاسن، یہ کیا ہے؟ اچھا بلکہ کاسن یہ تو پھر ایک اور چیز پہلے سے سمجھنی پڑے گی، اس میں تو ذوی القول اور غیر ذوی القول کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے ہم وہی سمجھتے ہیں کہ یہ مذکر وغیرہ والا، کہ بھئی ہاذا رجل کی جگہ ہم ایک اور لگاتے ہیں بھئی ہاذا مسلم، مثال کے طور پہ مسلم کا معنی ہمیں پتہ ہے مسلمان، اب ادھر ہم لگاتے ہیں کہ ہاذا مسلم مطلب یہ ایک مسلمان ہے، اس کو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ ہاذا مسلم، ٹھیک ہے؟ اب یہ 2 مسلمان ہیں، اس کو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ ہاذانی مسلمان، ٹھیک ہے؟ اور یہ کئی سارے مسلمان ہیں، یہ قریب کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ قریب والی شرط آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ہاؤلائی مسلمون، تو مسلمون ہم جمع لے کر آئے،
ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. اس کی تیسری مثال ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی بات چھیڑتے ہیں. تیسری مثال ہم اس کی سمجھ لیتے ہیں، کیا لیں کہ بھئی طبیب، ڈاکٹر کی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ طبیب. ٹھیک ہے، ھذا طبیب. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہے. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ ھذا طبیب. ٹھیک ہے، اور یہ دو ڈاکٹر ہیں، اس کو عربی میں کیا کہیں گے دو کے لیے؟ ھذانی طبیبانی. ٹھیک ہے، اور یہ کئی سارے ڈاکٹر، مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ یہ 4 ڈاکٹر ہیں، آپ اس کے لیے استعمال کرو گے ہاؤلائی. کوئی کہے کہ 3 ڈاکٹر ہیں تب بھی ہاؤلائی. 4 5 گنتی میں آپ کو کہے یا گنتی کے بغیر آپ کو کہے کہ بھئی یہ کئی سارے ڈاکٹر ہیں، یا 3 4 5 اس طریقے سے جو بھی کہے، لیکن آپ نے استعمال ادھر کیا کرنا ہے؟ 3 سے لے کر آخر تک ہاؤلائی کے لفظ استعمال کرنا ہے کہ یہ کیا ہے کہ بھئی یہ کئی سارے ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب میں نے آپ لوگوں کو 3 مثالیں سمجھا دی. ٹھیک ہے، تو اس جگہ پر یہ میں ایک اور چیز لکھ دیتا ہوں، معنی بھی لکھ دیتا ہوں، لیکن ایک اور بھی لکھ دیتا ہوں چیز ادھر. واحد مذکر اور تسمیہ مذکر اور جمع مذکر. ٹھیک ہے، اور قریب کا تو پتہ ہے کہ یہ اسماء اشارہ قریب چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو واحد مذکر، تسمیہ مذکر، جمع مذکر. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے اس کے صیغہ. اچھا، میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ واحد کہتے ہیں ایک کو، تسمیہ 2 کو، اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ کو. معنی ابھی کا لکھ دیتے ہیں معنی. ٹھیک ہے، اور یہ ہوگی ہماری مثال. ٹھیک ہے، الفاظ. تو آپ لوگ یہ اپنے رجسٹروں کے اندر یہ اس طریقے سے نقشہ بنا لینا کہ بھئی الفاظ، پھر صیغہ، پھر یہ معنی اور یہ مثال. ٹھیک ہے، تو پہلے کا معنی کیا ہے کہ یہ ایک. ٹھیک ہے، وہ مذکر والی شرط دوبارہ لکھ. ٹھیک ہے، یہ 2، لیکن ہیں کون؟ 2 مذکر. ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا یہ ٹھیک ہے سب، لیکن مذکر. اچھا جی، اب یہ نقشے سے آپ لوگوں کو اسماء اشارہ قریب جو 6 تھے اس میں سے میں نے 3 آپ لوگوں کو سمجھا دی ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو 3 سمجھ آ گئی ہوں گی. لیکن میں نے اب اس کی مثالیں دی ہیں. کتنی؟ 3. آپ لوگوں کو رجل کی مثال سے بھی سمجھایا ہے، مسلم کی مثال سے بھی سمجھایا ہے، اور طبیب ڈاکٹر کی مثال سے بھی سمجھایا. ٹھیک ہے، 3 مثالیں میں نے آپ لوگوں کو دے دی. لیکن آپ لوگوں نے یہ 3 اگلے اسم اشارہ سمجھنے کے بعد ان 6 اسماء اشارہ قریب سے آپ لوگوں نے 10 جملے بنانے ہیں ہر لفظ سے. ٹھیک ہے، تو لیکن بنانے کس سے؟ مطلب عربی میں ہی بنانے ہیں. جیسے میں نے مثال کے طور پر یہ جو الفاظ استعمال کیا، میں نے کون سے، یا میں آپ لوگوں کو ادھر لکھ کر دے دوں گا الفاظ نا، تو بھی آپ نے اس سے 10 بنانے ہیں. یا اگر یہ والے رجل، طبیب، مسلم جو میں مثالوں میں دے رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں اس کے کتنے؟ ٹھیک ہے، 10 جملے ہر ایک کے بنانے ہیں. تو یہ ہمارے ہو گئے نا. اس کو آپ لوگ اتار لیں اس کے اندر، اپنے رجسٹر کے اندر. اچھا جی، اسماء اشارہ قریب 3 ہو گئے. تو اب ہم اگلے 3 پڑھتے ہیں. اچھا، اگلے 3 بھی بالکل اسی طرح ہی ہیں، لیکن تھوڑا سا بس ہو گئے. اچھا، اسماء اشارہ قریب کتنے ہیں؟ کل 6 ہیں. ٹھیک ہے، تو ان 6 میں سے 3 ہم نے جو پڑھے ہیں وہ 3 کون سے تھے؟ مذکر کے تھے. ٹھیک ہے، 3 کون سے تھے؟ مذکر کے تھے. اور یہ 3 کون سے ہیں؟ یہ 3 مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، بس الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. مذکر کے لیے، واحد کے لیے ہم نے ھذا لگایا تھا نا، ادھر ھذہ آئے گا. ٹھیک ہے، ھذہ. ٹھیک ہے، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن واحد مذکر کا نہیں بلکہ مؤنث، یعنی مؤنث پر دلالت کرے گا، تسمیہ مؤنث.
ٹھیک ہے، جمع مؤنث. اچھا حاضی یہ واحد کے لیے آ گیا. اچھا تسنیہ مؤنث کے لیے کیا آئے گا کہ ہاتانی، ادھر ہازانی تھا مذکر کے لیے، ہازانی ہازینی تھا نا، اور یہاں پر مؤنث کے لیے ہاتانی اور ہاتین ہے. ٹھیک ہے، ہاتین. ٹھیک ہے، ہاتین. ٹھیک ہے، اور یہ اچھا یہ دیکھیں یہ ہاؤلائی جمع کے لیے ہے نا، یہ دیکھیں یہ جمع کے لیے، لیکن یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہاؤلائی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جمع میں تو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جمع میں کیا ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہاؤلائی جیسے مذکر مثال کے طور پہ ہاؤلائی مسلمون کہہ دیا کہ بھئی یہ کئی سارے مسلمان ہیں مذکر کے لیے، تو اسی طریقے سے یہ کئی مسلمان عورتیں ہیں بھئی ہاؤلائی مسلماتن. ٹھیک ہے، تو یہ مذکر اور مؤنث ہاؤلائی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ادھر بھی یہ لکھ لو کہ مؤنث اب ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں. مذکر میں ہم نے کیا مثال پڑھی تھی، یہ جو 3 اسم اشارہ مذکر کے تھے اس میں ہم نے کیا پڑھی تھی، رجل کے ساتھ مثال پڑھی تھی نا. ٹھیک ہے، رجل آدمی کو کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم مؤنث کی مثال بنا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ یعنی بنت لڑکی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ یہ واحد مؤنث کے لیے یعنی یہ ایک لڑکی ہے، میں نے اب کیا بتایا کہ لڑکی کو کیا کہتے ہیں بنت. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کے لیے تو آ گیا حاضی. ٹھیک ہے، حاضی. اچھا حاضی آ گیا، یہ ایک لڑکی ہے، لڑکی کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کیا بنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں یوں اب بنانا آسان ہو گیا کہ مانا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ایک لڑکی ہے. اچھا اب یہ 2 لڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 لڑکیاں ہیں، تو ہم نے کیا لگانا ہے ہاتانی لگانا ہے. ٹھیک ہے، ہاتانی. اب 2 لڑکیاں ہیں بنتن، تو یہ 2 کا صیغہ لگائیں گے کہ بھئی بنتان، ہاتانی بنتان. ٹھیک ہے، یہ واحد تسنیہ جمع یہ مطلب کیسے کب یہ کیسے پتہ لگے گا تسنیہ ہم کیسے بناتے ہیں جمع کیسے بناتے ہیں، یہ اگلے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مطلب بعد میں اس کی تفصیل. یہ ہو گیا بنتان، یہ ہاتانی بنتانی، یہ 2 لڑکیاں. ٹھیک ہے، 2 لڑکیوں کو کہتے ہیں بنتانی. ٹھیک ہے، اور کئی ساری لڑکیاں ہوں 3 4 5 کئی ساری ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں بنات. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں نے کہا کہ یہ کئی ساری لڑکیاں ہیں، اب اس کے لیے آپ خود بنا سکتے ہیں. دیکھیں یہ کئی ساری ہیں تو اس کے لیے ہم نے ہاؤلائی لگا دیا، ہاؤلائی. اچھا جی، اب کئی ساری لڑکیوں کی عربی میں نے کیا بتائی بناتن. ٹھیک ہے، بنات. ٹھیک ہو گیا. اب یہ مثال ہے آپ لوگوں نے اب اس کی بنا لی. دیکھیں کہ یہ ایک لڑکی ہے، اس کو حاضی بنت، یہ ایک کے لیے حاضی آ گیا اور لڑکی کے لیے بنت. اور یہ 2 لڑکیاں ہیں، یہ 2 ہیں، اس کے لیے ہاتانی آ گیا. ہازانی تو مذکر کے لیے نا، مؤنث کے لیے ہاتانی آ گیا. اور 2 لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں بنتانی. ٹھیک ہے، تو یہ بنا دی. اور یہ کئی ساری لڑکیاں ہیں تو کئی ساری کے لیے یہ ہاؤلائی آ گیا. اور یہ کیا ہے بناتن کہ بھئی یہ کئی ساری لڑکیاں ہیں. اچھا جی، اب ہم اس کو کوئی اور مثال پڑھتے ہیں اس کی. جیسے ہم پڑھتے ہیں بچی، ایک کہتے ہیں طفلۃ کہتے ہیں چھوٹی سی بچی کو. ٹھیک ہے، تو حاضی یہ ایک بچی ہے. اچھا جی، آپ نے اسی طرح اسی وزن پر بنانا ہے. یہ ایک بچی ہے طفلۃن. ٹھیک ہے، 2 بچیاں ہیں طفلتانی، اور یہ کئی ساری بچی ہیں طفلات. یہ میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں، یہ آپ کو اس کی مثال سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا جی یہ دیکھیں طفلتن. ٹھیک ہے، ایک، اور طفلتانی 2 بچیاں اور
طفلاتن کئی ساری، ٹھیک ہے، یعنی واحد کے لیے یہ، اور یہ تسنیہ کے لیے ہے، اور یہ جمع کے لیے۔ اچھا جی، اب آپ لوگ بنائیں گے اس کی عربی، دیکھیں کہ یہ ایک بچی ہے، اب یہ ایک کے لیے کیا لگائیں گے؟ حاضی، ٹھیک ہے، اور حاضی یہ ایک بچی ہے، حاضی طفلۃ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ دو بچیاں ہیں، ہاتانی، ٹھیک ہے، ہاتانی مذکر کا، یہ ہاتانی مؤنث، اور ہاتانی، اور دو بچیوں کو کیا کہتے ہیں؟ طفلتانی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کئی ساری بچیاں ہیں، تین بچیاں مثال کے طور پہ چار، تو ہاؤلائی اس لیے آ جائے گا ہاؤلائی طفلاتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو مثالیں ہو گئی، ایک اس کی تیسری مثال اور سمجھ لیتے ہیں، عورت، ٹھیک ہے۔ عورت کو، ایک عورت ہو، اب میں یہاں پر اس کو مٹا کر تیسری مثال میں آپ لوگوں کو لکھ دیتا ہوں عورت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عورت کو کیا کہتے ہیں؟ امرأتن، ٹھیک ہے، امرأتن، اور دو عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ امرأتان، ٹھیک ہے، اور کئی ساری عورتیں ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نساء، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ اس کی عربی بنائیں کہ یہ ایک عورت ہے، حاضی، اب یہ دو عورتیں ہیں، اس کی عربی اب بناؤ کہ بھئی یہ دو ہیں، اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے کہ ہاتانی، ٹھیک ہے، اور دو عورتیں ہیں، اس کی عربی میں نے بتائی ہوئی ہے ہاتانی، یعنی دو عورتیں کے لیے عربی امرأتانی، تو ہاتانی امرأتانی، یہ دو عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے جب آپ لوگ بنانا سیکھ لیں گے تو اس سے انشاءاللہ عربی جو ہے نا جلدی آپ سیکھ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ کئی ساری عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کئی ساری عورتوں کے لیے ہم کیا لگائیں؟ کون سا لفظ استعمال ہوگا اس میں اشارہ میں سے؟ ہاؤلائی، کیونکہ ہاؤلائی یہ میں نے اب بتایا، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس میں اشارہ قریب، یعنی اس میں اشارہ قریب کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے کیا ہاؤلائی مشترک استعمال ہوگا، یعنی اگر کئی سارے مرد ہیں ان کے لیے بھی ہاؤلائی استعمال ہو سکتا ہے، اور کئی ساری عورتیں ہیں تو ان کے لیے بھی ہاؤلائی استعمال ہوگا۔ اب یہ کئی ساری عورتیں اس کی عربی بنائیں کہ ہاؤلائی نساء، یہ کئی ساری عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے اب آپ لوگ دیکھیں کہ حاضی امرأتن، ہاتانی امرأتانی، ہاؤلائی نساء، ٹھیک ہے، ھذا رجل، ھذانی رجلانی، ہاؤلائی رجال، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری مثالیں، مکمل مثالوں کے ساتھ ہم نے اس میں اشارہ قریب جو ہے نا سمجھ لی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس میں اشارہ قریب کے بعد میں نے ایک چیز اور سکھانی ہے جو اس میں اشارہ سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں چلو بورڈ کی اگر ضرورت ملی ہوئی مٹانے کی تو پھر مٹائیں گے، لیکن پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے ذوی العقول اور ایک ہوتا ہے غیر ذوی العقول، ٹھیک ہے۔ ذوی العقول کسے کہتے ہیں؟ ذوی العقول کہتے ہیں کہ جس کے اندر عقل ہو، مطلب انسان ہی ہوتے ہیں نا، ذوی العقول انسان ہے کہ بھئی اس کے اندر عقل ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں غیر ذوی العقول جس کے اندر عقل نہ ہو، یعنی جو عقل بالکل رکھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے بھئی مثال کے طور پہ کتاب ہو، اب کتاب کے اندر عقل ہے نہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کاپی، ڈیسک وغیرہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جن کے اندر عقل نہیں وہ کیا ہے؟ غیر ذوی العقول، اور جس کے اندر عقل ہے وہ کیا ہے؟ ذوی العقول، ٹھیک ہے۔ یہ مٹاتا ہوں، ادھر میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کا قاعدہ لکھ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ذوی العقول ہے، وہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کے یہاں پر قاعدہ لکھ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ ذوی العقول کا میں نے کیا بتایا کہ جس کے اندر عقل ہو، اور غیر ذوی العقول جس کے اندر عقل نہ ہو۔ مثال کیا ہے؟ جیسے زید ہے اور زینب ہے، رقیہ وغیرہ، یہ جو بھی نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان، یہ ذوی العقول ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور غیر ذوی العقول جس کے اندر عقل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کتاب، کاپی وغیرہ کی۔ اچھا جی، اب ان کا اس میں اشارہ میں کیا ہوگا؟
ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، اب میں نے اس میں اشارہ قریب جب میں سمجھا رہا تھا آپ لوگوں کو تو اس وقت میں نے کیا واحد تثنیہ اور جمع کی مثالیں کیسے بنائی تھی کہ بھئی یہ ایک عورت ہے، اس کو میں نے کیا کہا تھا ہاذہ امرأۃ، یہ دو عورتیں ہیں، ہاتانی امرأتانی، اور یہ کئی ساری عورتیں ہیں تو ادھر ہؤلائی نساء، یعنی عورت کی ایک عورت، امرأۃ ایک عورت، امرأتانی دو عورتیں، اور نساء کئی ساری عورتیں. ادھر ہم نے لفظ کی جمع بھی بنائی تھی، لفظ کی تسنیہ بھی بنائی تھی، لفظ کی جمع بھی بنائی تھی. اگر جمع ہوگا تو پھر لفظ یعنی اس میں اشارہ اگر جمع کے لیے ہوگا تو ادھر لفظ بھی آگے جمع آئے گا. اگر اس میں اشارہ تسنیہ کے لیے ہوگا تو ادھر لفظ بھی تسنیہ والا آئے گا. اگر اس میں اشارہ ٹھیک ہے یہ وہ ہوگا مفرد کا ہوگا ٹھیک ہے تو ادھر وہ لفظ بھی مفرد آئے گا. اچھا، لیکن اب ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کا قاعدہ، یہ تو قاعدہ تھا یہ ذوی العقول کا تھا. اچھا، غیر ذوی العقول کا قاعدہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یوں ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ یہ ایک گلاس ہے، یہ غیر ذوی العقول کی میں مثال دے رہا ہوں. اچھا، اس کے لیے ہم گلاس کو کیا کہتے ہیں کأسٌ، جیسے ٹھیک ہے یہ ایک گلاس ہے، ھذا کأسٌ، ٹھیک ہے. اب اس کی تسنیہ بنانی ہے، یہ دو گلاس ہیں تو ھذانی کأسانی، ٹھیک ہے. ھذانی جیسے استعمال کیا تو کأسانی بھی یعنی دو گلاسوں والی، دو گلاس کی جو عربی آتی ہے وہ بھی ہم نے اس کو بھی تسنیہ بنا لی. اچھا، یہ کئی سارے گلاس ہیں. اب ہم نے ہؤلائی نہیں استعمال کرنا، ٹھیک ہے، ہؤلائی نہیں استعمال کرنا، بلکہ یہ صرف فرق سمجھنا ہے کہ جو غیر ذوی العقول ہے نا، غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی ہؤلائی کی جگہ ہم نے واحد مؤنث لگانا، اور واحد مؤنث کیا ہے ھذہ، تو ھذہ کؤوس، یہ کئی سارے گلاس ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پر اس میں اشارہ جمع والا نہیں لگانا، بلکہ کون سا لگانا ہے، اس میں اشارہ مفرد مؤنث والا لگانا ہے، ٹھیک ہے، مفرد مذکر والا بھی نہیں لگانا. تو غیر ذوی العقول کا قاعدہ تو آپ لوگوں نے اس میں اشارہ قریب کی مثالوں میں میں نے سمجھا دیا کہ ھذا رجل، ھذان رجلان، ھؤلاء رجال، ٹھیک ہے، اور ھذہ امرأۃ، ھاتانی امرأتان، اور ھؤلاء نساء، ٹھیک ہے. غیر ذوی العقول اب میں آپ لوگوں کو مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے کہ ھذا ھذان اور ہؤلاء. اچھا، ھذہ ھاتانی اور یہ ہؤلاء. اچھا، اچھا یہ دیکھیں اب یہ غیر ذوی العقول کو بھائی ان کو دے دینا ہیڈنگ، یہ غیر ذوی العقول، غیر ذوی، اچھا یہ غیر ذوی العقول کی ہوگی نا، ذوی العقول. اچھا جی، اب یہاں پر ہم غیر ذوی العقول کی مثال سمجھیں گے. یہ میں نے 3 مذکر کے لکھ دی، یہ 3 مؤنث کے لکھ دی. اس میں ہم سمجھیں گے کأسٌ کی مثال کے ساتھ پہلے. اچھا جی، اب یہ کأسٌ یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. یہ مذکر اور مؤنث کیسے پتہ لگے گا غیر ذوی العقول کے اندر، یہ ہم اگلے سبقوں میں پڑھ لیں گے. اب یہ ھذا کأسٌ، یہ ایک گلاس ہے. اب یہ 2 گلاس ہے، ھذانی کیونکہ مذکر ہے نا، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا یہ ہے کأسٌ مذکر، تو اس لیے 2 گلاس کی جگہ ہم ھاتانی نہیں لگائیں گے کیونکہ ھاتانی کہاں لگتا ہے، ھاتانی وہ مؤنث میں لگتا ہے اور یہ کیا ہے مذکر ہے. تو ھذا کأسٌ یہ 2 گلاس ہیں، ھذانی کأسانی. اچھا، یہ کئی سارے گلاس ہیں، یہ کئی سارے گلاس ہیں. تو اب ہؤلاء ہم استعمال کریں گے نہیں. قاعدہ کیا ہے کہ جب جمع ہو، جمع غیر ذوی العقول کی ہو، اب یعنی غیر ذوی العقول یہاں پر کیا ہے کأسٌ ہی ہے نا، گلاس. اچھا، اس کے اندر عقل نہیں، جب اس کی جمع بنانی ہو تو یہ کس کے حکم میں ہوتا ہے، واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ھذا کأسٌ، ھذانی کأسانی، اور جب جمع بنانی ہے تو ہؤلاء نہیں استعمال کریں گے بلکہ کیا استعمال کریں گے، ھذہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوگا نا، ٹھیک ہے. تو یہ ھذہ
कुसुम और ये कासन। अच्छा, सान, ठीक है। ये वाहिद मुज़क्कर। अच्छा, यानी मुज़क्कर, हाँ मुज़क्कर ये से तो ये मुज़क्कर, ये तस्निया मुज़क्कर और ये जमा। जमा है तो मुज़क्कर की, जमा है तो मुज़क्कर की, लेकिन फी हुक्म वाहिदिल मुअन्नस, ठीक है। तो अरबी की बजाय लेकिन वाहिद मुअन्नस की हुक्म, जमा मुज़क्कर है लेकिन वाहिद मुअन्नस की हुक्म है, ठीक है। तो ये देखें, तो ये जमा है हाज़िही कुऊस, ठीक है। लेकिन ये जमा मुज़क्कर है तो जमा मुज़क्कर, लेकिन वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है। क्या मतलब? वाहिद मुअन्नस के हुक्म का यही मतलब है कि यहाँ पर हम जमा वाला सीगा नहीं लिखेंगे बल्कि वाहिद मुअन्नस वाला सीगा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गई अलहदा। एक ये गैर ज़वील उकूल में पहले मुज़क्कर की मैंने मिसाल दे दी ना, अब गैर ज़वील उकूल में मैं मुअन्नस की मिसाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुअन्नस की मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कुर्रासतुन, कुर्रासतुन, ठीक है। कासुन कहते हैं गिलास को और कुर्रासतुन कहते हैं कॉपी को, ठीक है, नोटबुक जो होती है। अच्छा, ये एक कॉपी है हाज़िही कुर्रासतुन। अब ये कॉपी क्या है? ये गैर ज़वील उकूल में से है, ठीक है, ज़वील उकूल में से नहीं है। आपको ये कायदा थोड़ा सा ज़हन में रखना पड़ेगा। ये कायदा सिर्फ और सिर्फ जमा में मसला करेगा, बाकी वही है जो ज़वील उकूल का कायदा है। जमा में बस ये है कि हमने हाउलाई की जगह ना हाज़िही लगाना है अगर गैर ज़वील उकूल हो। बस सिर्फ आपने इसके अंदर गैर ज़वील उकूल और ज़वील उकूल के कायदे में सिर्फ ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर गैर ज़वील उकूल का सीगा है तो हमने जमा वाले लफ्ज़ की जगह क्या लगाना है? वाहिद मुअन्नस, जब जमा मिसाल के तौर पे बन रही हो। ये दो काफियां, ठीक है। अब ये हाथानी कुर्रासतानी, और ये कई सारी काफियां हैं। अब हाउलाई नहीं, जैसे आप लोगों को पता है कि ये तो जमा मुज़क्कर में चल रहा था ना, ये जमा मुअन्नस है, ठीक है, लेकिन जमा का फिर भी नहीं लगाना कौन सा? वाहिद, लेकिन वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है, होगा ना। तो मतलब यहाँ पर हम जमा की जगह वाहिद मुअन्नस का सीगा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हाउलाई जमा के लिए, जमा पर दलालत करता है, ठीक है, लेकिन हम लगाएंगे क्या जमा के लिए? वाहिद मुअन्नस। हाज़िही, तो हाज़िही करारीस, करारीस। अच्छा, हाज़िही कुर्रासतुन ये एक कॉपी है, हाथानी कुर्रासतानी ये दो कापियाँ हैं, और हाज़िही करारीस ये कई सारी कॉपियाँ हैं, ठीक है। तो अब ये सीगा लिख देता हूँ कि जैसे उधर वो वाहिद मुज़क्कर था तो ये वाहिद मुअन्नस, और ये तस्निया मुअन्नस, ठीक है। और ये है जमा मुअन्नस, ठीक है। बाकी आगे लेकिन वाहिद मुअन्नस के हुक्म में, इसको बस ये समझ लें, लेकिन वाहिद मुअन्नस के हुक्म का बस यही मतलब है कि उधर जमा के सीगे की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वाहिद मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करेंगे। तो अब ज़वील उकूल और गैर ज़वील उकूल का खुलासा क्या निकला? ज़वील उकूल वो हमने इसकी मिसालें पढ़ ली, वो तो बिल्कुल सादा है, ठीक है। अगर वो मतलब कोई शख्स अगर मुफरद है तो मुफरद का सीगा इस्तेमाल करेंगे, चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, उस हिसाब से हो जाएगा। अगर तस्निया है तो तस्निया का इस्तेमाल करेंगे, अगर जमा है तो हाउलाई जमा का हम सीगा इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा जी, और अगर गैर ज़वील उकूल का क्या कायदा है कि अगर मुफरद है तो मुफरद का इस्तेमाल होगा,
تسنیہ ہے تو تسنیہ کا ہی استعمال ہوگا، اور اگر جمع ہے تو وہاں پر جمع کی جگہ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا۔ اچھا یہ تھے ہمارے اسم اشارہ قریب، ٹھیک ہے۔ تو اب اسم اشارہ بعید رہ گئے ہمارے، تو وہ اسم اشارہ بعید ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ اب یہ آپ لوگ نقشہ اس سے پہلے جو میں نے اسم اشارہ قریب کا نقشہ بنایا تھا اس کو بھی اپنی کاپی پر لکھ لیں، اور یہ مثالیں بھی ذویل الکل اور غیر ذویل الکل کا قاعدہ بھی اپنی کاپی میں لکھ لیں، اور کوئی بھی سوال ہے اسم اشارے کے اندر جو نہ سمجھ آئی ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جو بھی مشکل ہے وہ حل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور آگے آپ لوگوں کو اس کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اب اگلے لیکچر میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ حوار، ٹھیک ہے، حوارات ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔